السلام علیکم لسنرز، ہم آپ کو اپنے یوٹیوب چینل سچی کہانی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جو ہی میں امی کی گلی میں داخل ہوئی تو دروازہ کھلا تھا اور سامنے امی چارپائی پر بیٹھی زاروں قطار رو رہی تھیں اور ساتھ ہی بلو کو بھی یاد کرتی جا رہی تھیں۔ میں نے انہیں گلے لگایا، پیار کیا، دلاسا دیا اور بلو کے لیے دعا کرنے کو کہا کہ ماں کی دعا کبھی رائیگاں نہیں جاتی۔ آپ بھی سوچتے ہوں گے کہ بلو کون ہے؟ بلو میرا چھوٹا بھائی ہے۔ اس کی زندگی کے اوراق پلٹے تو پلٹتے ہی چلے گئے۔ ہم 6 بہن بھائی ہیں۔ میں سب سے بڑی ہوں۔ دوسرے نمبر پر میرا بھائی مصباح الدین، تیسرے نمبر پر بہن رانا، چوتھے نمبر پر میرا بھائی صلاح الدین عرف بلو، اور پھر 2 بہنیں رومانہ اور شبانہ۔ شبانہ پیدائشی طور پر ذہنی کمزور اور قدرے ایب نارمل ہے۔ مجھے تو پیدائش کے بعد ہی میری دادی جان نے گود لے لیا تھا اور میں ہمیشہ انہی کے پاس رہی۔ صلاح الدین 10 سال کا تھا، 5ویں جماعت کا طالب علم تھا۔ اس کا شمار ذہین بچوں میں ہوتا تھا کہ میرے تایا جو کہ تمام عمر دبئی میں سیٹ رہے، ان کی تمام فیملی دبئی میں ہی تھی، مگر تایا نے کراچی آ کر بزنس سیٹ کیا اور وسیع کاروبار کے ساتھ ان دنوں وہ کافی بڑے اپارٹمنٹ میں اکیلے ہی رہتے تھے۔ تایا جان نے ابو سے کہا، صلاح الدین بڑا ذہین اور اچھا بچہ ہے، تم اسے میرے پاس کراچی بھیج دو، میں اسے اچھے اسکول میں داخل کروا دوں گا۔ تایا جان لاہور آئے، ابو سے دوبارہ بات کی تو ابو مان گئے اور صلاح الدین تایا جان کے ساتھ کراچی چلا گیا۔ کراچی میں ایک بڑے اچھے انگلش اسکول میں اسے دوران سال ہی اس کی ذہانت اور ٹیسٹ لے کر داخلہ مل گیا۔ 5ویں کلاس تک وہ قرآن پاک بھی پڑھ چکا تھا۔ تقریباً 2 سال وہ کراچی میں رہا اور 7ویں کا امتحان دیتے ہی تایا جان بہت بیمار ہو گئے۔ وہ اسے واپس لاہور چھوڑ گئے۔ وہاں سے آنے کے کچھ عرصے بعد گھر والوں نے محسوس کیا کہ بھائی میں چستی نہیں رہی، وہ سست رہنے لگا ہے، پڑھائی سے بھی اکتانے لگا ہے۔ کئی دفعہ بغیر بتائے گھر سے غائب ہو جاتا۔ واپسی پر والد صاحب استغفار کرتے تو کہتا، یہیں تھا اپنے دوست کے پاس، آپ اس دوست کو نہیں جانتے، میرا نیا دوست ہے۔ دوست سے ملوانے کو کہتے تو ٹال دیتا۔ اسکول کے دوستوں سے پتہ کرتے تو وہاں سے بھی نہ پتہ چلتا۔ آخر نوبت یہاں تک آئی کہ اس نے اسکول جانا ہی چھوڑ دیا۔ اس دوران میں دوسرے بھائی کی شادی ہو چکی تھی اور وہ دبئی میں گورنمنٹ جاب میں سیٹ ہو گیا تھا۔ اس سے چھوٹی بہن کی بھی شادی ہو گئی تھی اور اس کا سسرال ڈرائیو ان کے قریب گاؤں میں تھا، جہاں ان کی زمینیں تھیں، مگر انہوں نے لاہور میں امی کے ساتھ ہی گھر بنا لیا تھا اور شہر میں ہی رہائش رکھی تھی۔ ادھر صلاح الدین نے سب کے لاکھ سر پٹکنے کے باوجود دوبارہ اسکول کی شکل نہیں دیکھی۔ گھر سے نکل جاتا یا گھر ہوتا تو سویا رہتا۔ پھر امی ابو کو شکایت ہونے لگی کہ میں نے یہاں پیسے رکھے تھے وہ کہاں گئے، یا کم ہو گئے یا گم ہو گئے، مگر کسی نے اس طرف توجہ ہی نہ دی کہ جب سے یہ سب گھر میں ہو رہا ہے، بھائی کی صحت دن بدن خراب ہو رہی ہے، وقت بے وقت سو جاتا ہے۔ اب گھر سے کوئی نہ کوئی چیز غائب ہونے لگی اور ادھر بھائی کے روزمرہ معمول میں کوئی فرق نہ آیا۔ جب اس کی نیندیں طویل اور صحت بگڑی تو سب ایک دم پریشان ہوئے اور اسے ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا۔ چیک اپ اور تمام ٹیسٹ کروانے کے بعد نتیجہ سامنے آیا کہ صلاح الدین کافی عرصے سے نشے کی لت میں مبتلا ہے، جو پہلے کسی ہلکے پھلکے نشے میں رہا، مگر اب وہ ہیروئن کے نشے میں مکمل طور پر مبتلا ہو چکا ہے۔ امی کے ارد گرد سب ہمسائے بہت اچھے ہیں، چونکہ سب کافی عرصے سے اکٹھے ایک خاندان کی طرح رہتے آئے ہیں، سو ان کے دکھ سکھ بھی سانجھے ہیں۔ سب گھر والوں نے، سب ہمسایوں نے بھائی کو پیار محبت سے سمجھایا، ہر طرح سے مار پیٹ اور سزا سے بھی سمجھایا، مگر بے سود۔ سب نے بہت سمجھایا کہ دیکھو یہ سب کچھ تمہاری فیملی کے لیے کس قدر اذیت اور ذلت کا باعث ہے، تم خود ہمت کرو، ہم تمہارا علاج کرواتے ہیں، ہم سب تمہارے ساتھ ہیں، اس گندگی سے نکلو، مگر سب کچھ بیکار ہے۔ وقتی طور پر وہ روتا، وعدہ کرتا، مگر وہ وعدہ کبھی وفا نہ ہوا۔ اسی دوران امی کی گلی میں ایک کرایہ دار آئے۔ وہاں اس وقت تک میرے بھائی مصباح نے دبئی میں سیٹ ہو کر یہاں پر کافی اونچا اور بڑا گھر بنا لیا تھا۔ مالی طور پر بھی ہم مستحکم تھے، سو سب محلے والے میرے والدین کی محبت اور ایمانداری کی وجہ سے اور انہیں محبتوں اور احساس کی وجہ سے میرے بہن بہنوئی اور بھائی بھاوج کی بھی بہت عزت کرتے تھے، اس لیے سب ایک دوسرے کا احساس رکھتے تھے۔ ادھر جو کرایہ دار آئے، ان کی لڑکی سے میرے بھائی کی بات چیت چل نکلی، جسے فی زمانہ محبت کا نام دیا جاتا ہے۔ سو ادھر اس کی زندگی نشے کی سولی پر چڑھی تھی اور ادھر یہ چکر شروع ہو گیا
اور بھائی کی حالت اور بھی خراب ہو گئی۔ اس کا علاج کروایا گیا مگر کچھ فائدہ نہ ہوا۔ سبھی گھبرا اٹھے۔ دبئی سے بھائی نے کہا کہ اس کا صرف یہی حل ہے کہ اسے اس ماحول سے نکالا جائے، کیونکہ امی کے گھر سے کچھ دور ہی ہیروئن فروشوں کا ایک مضبوط اڈہ چل رہا تھا، جس کی پشت پناہی پولیس اور چند ارباب اختیار خود کر رہے تھے۔ وہاں چھاپے پڑتے، کچھ عرصے بعد پھر سب کچھ ویسا ہی چلنے لگتا۔ اب یہ فیصلہ ہوا کہ صلاح الدین کو بھی دبئی بھیج دیا جائے تاکہ وہ اس ماحول سے نکلے۔ تایا کی فیملی نے اسے دبئی بلوا کر کام پر سیٹ کیا تو سب نے سکون کا سانس لیا کہ یہ دونوں چکروں سے نکل گیا، اب شاید اس کی زندگی سدھر جائے گی۔ مگر بدقسمتی ساتھ ہو تو انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ ادھر اس لڑکی کے رشتے آنے شروع ہوئے۔ وہ کوئی 16-17 سال کی تھی تو اس نے صاف انکار کر دیا کہ شادی کروں گی تو صرف صلاح الدین سے، ورنہ ساری عمر نہیں کروں گی۔ اس کے والدین نے بھی اسے منانے کا ہر حربہ استعمال کیا مگر اس نے ضد نہ چھوڑی۔ آخر اس کے والدین نے اسے اس کے ماموں کے گھر بھجوا دیا کہ یہاں سے نکل کر اس کے سر سے محبت کا بھوت اتر جائے گا۔ سب مطمئن ہو گئے کہ معاملات سلجھ گئے ہیں، مگر اس لڑکی نے صلاح الدین کو دبئی خط لکھ دیا کہ میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں اور کسی سے شادی نہیں کروں گی۔ صلاح الدین نے اسے جواب دیا کہ تم فکر نہ کرو، میں بھی تمہارے علاوہ کسی سے شادی نہیں کروں گا۔ کچھ ہی عرصہ گزرا تو مصباح الدین نے بتایا کہ بھائی نے یہاں بھی پریشان کرنا شروع کر دیا ہے اور کسی عربی سے دوستی کر کے اس کے ساتھ مل کر نشہ کرنے لگا ہے۔ میں کوشش میں ہوں کہ باز آ جائے۔ اس نے اپنی سی کوشش کی مگر حالات اور بگڑ گئے۔ پھر مصباح الدین نے ابو سے کہا کہ میرے بس کی بات نہیں رہی، کیونکہ یہاں کی حکومت مقامیوں کو تو رعایت دے دیتی ہے مگر غیر وطنوں کے لیے نہیں۔ ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے میں بھی کسی مشکل میں آ جاؤں۔ وہ واپس آ گیا اور پھر اسی ڈگر پر چل نکلا۔ اس کے آنے سے پہلے میری امی اس سے چھوٹی بہن کی بھی شادی ہو گئی اور وہ اپنے سسرال شیخو پورہ جا چکی تھی۔ ادھر صلاح الدین پہلے سے ہی گہری دلدل میں اتر گیا اور بار بار کہنے لگا کہ میری پسند سے میری شادی کر دیں، میں خود ہی ٹھیک ہو جاؤں گا۔ ماں کی حالت اسے دیکھ کر خراب ہونے لگی اور وہ میری بہن بہنوئی جو ساتھ والے گھر میں رہتے تھے کے آگے ہاتھ جوڑنے لگے کہ جہاں کہتا ہے میرے بیٹے کی شادی کر دو شاید وہ بچ جائے۔ میرے والد صاحب نے کسی خاص وجہ سے، جو ایک الگ کہانی ہے، بہت پہلے ریٹائرمنٹ لے لی تھی۔ مصباح الدین نے ہی دبئی میں سیٹ ہو کر پورے گھر کی ذمہ داری سنبھال لی تھی۔ اس نے ماں باپ بہن بھائیوں کو جتنے سکھ دیے، چھوٹے نے ان کو ہمیشہ اتنا ہی دکھی اور پریشان رکھا۔ یہاں بھی ماں کی حالت کے پیش نظر بڑے بھائی نے کہا کہ چلیں ماں کہتی ہیں تو اس کی شادی بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ لڑکی کے ماموں کے گھر جا کر اس کا رشتہ مانگا گیا۔ اس سے پہلے میرے ابو نے لڑکی سے مل کر اسے بہت سمجھایا کہ میں خود بیٹیوں والا ہوں، تم باز آ جاؤ، مجھے اب بڑے بیٹے پہ بالکل بھی بھروسہ نہیں رہا۔ اس نے کہا ابو میرے مقدر، چند لوگوں کے ساتھ جا کر نکاح کر کے ہم رخصتی کر لائے اور ولیمے کے فنکشن پر ہم نے سب رشتہ داروں کو بلایا۔ اب گھر میں ان کا خرچہ بھی مصباح الدین پر آن پڑا۔ صلاح الدین گو پڑھ نہ سکا مگر وہ ایک اچھا ویلڈر، اچھا ڈرائیور اور اچھا اسکوٹر موٹر سائیکل مکینک تھا اور اس کی بیوی میٹرک پاس تھی۔ اب صلاح الدین کہنے لگا میں کام کروں گا، مجھے ویلڈنگ کی دکان کھلوا دیں۔ ابو نے مصباح سے بات کی، ظاہر ہے گھر کا پورا خرچہ اس کے ذمہ تھا۔ وہ پہلے تو پریشان ہوا، پھر اس نے امی ابو کی پریشانی دیکھتے ہوئے ابو سے کوئی دکان دیکھنے کو کہا، جو جلد ہی ڈھونڈ لی گئی اور مصباح نے دبئی سے ویلڈنگ پلانٹ بھجوا دیا۔ دکان پر بیٹھا اور اس دوران ابو نے اس کی بیوی کو ٹیچر ٹریننگ کروا دی، جو کہ اس نے 2nd ڈویژن میں پاس کر لی۔ کوئی 9-10 ماہ آرام سے گزرے تھے کہ صلاح الدین دکان پلانٹ سب کچھ بیچ کر پرانی ڈگر پر واپس آ گیا۔ گھر کی چیزیں، پیسے، جیولری غائب ہونا شروع۔ 2 سال اسی کشمکش میں گزرے۔ اس دوران صلاح الدین ایک بیٹے اور ایک بیٹی کا باپ بن چکا تھا۔ گویا 2 کے بجائے 4 افراد کی ذمہ داری مصباح الدین پر، اپنے بیوی بچوں، ماں باپ اور سب سے چھوٹی اب نارمل بہن کی ذمہ داری بھی اسی پر تھی۔ بہرحال میرے اس ہمدرد بھائی نے ہر ذمہ داری بہت صبر اور حوصلے سے نبھائی۔ چھوٹے بھائی کے حالات جوں کے توں تھے۔ پھر صلاح الدین ابو کی منت سماجت کرنے لگا کہ مجھے ایک آخری چانس دے دیں، مجھے پک اپ لوڈر لے دیں، میں وہ چلاؤں گا اور آئندہ آپ کو کبھی شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ ابو بہت پریشان ہوئے کہ میں ایک بیٹے پر کتنا بوجھ ڈالتا جاؤں، وہ ہماری فرما برداری میں مان لیتا ہے تو میں اب اسے کیسے کہوں۔
میں نے نہیں کہنا۔ ابو نے نہیں کہا تو امی نے اسے کہہ دیا۔ اس نے ابو سے بات کی کہ میں اپنے والدین کی خاطر اسے یہ چانس بھی دے دیتا ہوں، مگر اس شرط پر کہ اس کے بعد زندگی بھر مجھے اس کے لیے کچھ نہیں کہیے گا۔ سو اس نے پیسے بھجوائے اور پک اپ خریدی گئی۔ 2-4 ماہ پھر آرام سے گزر گئے۔ ایک دن کسی کا سامان لوڈ کر کے پہنچانے گیا تو رات گئے تک واپس نہ آیا۔ پتہ چلا کہ سامان تو پہنچا دیا، مگر واپسی پر نشے کی حالت میں پک اپ الٹ کر درخت میں جا ماری، جس سے بری طرح لگی۔ معجزہ تھا یا اس کی زندگی باقی تھی کہ اسے صرف چوٹیں آئیں، مگر گاڑی جس طرح تباہ ہوئی اسے لوہے کے بھاؤ بیچا گیا۔ اس کے کچھ عرصے بعد میرے والد کو دل کا دورہ پڑنے سے وفات ہو گئی۔ اولاد کے دکھ لیے میرا باپ قبر میں جا سویا۔ جس دن ابو فوت ہوئے ایک دن پہلے ہی تو میں انہیں مل کر آئی تھی اور ان سے کافی دیر تک باتیں کر کے آئی تھی کہ دل و دماغ پر کوئی بوجھ نہ ڈالا کریں۔ کہنے لگے کل سے کوئی بوجھ نہیں ڈالوں گا۔ دوسرے دن صبح ناشتہ کر کے اخبار پڑھ رہے تھے، کلمے کا ورد شروع کر دیا اور پڑھتے پڑھتے اپنے رب سے جا ملے، سب جھمیلوں سے آزاد ہو کر۔ اس کے بعد گھر والوں نے صلاح الدین کو کہا کہ اب ہم میں تمہارا مزید بوجھ اٹھانے اور نقصان اٹھانے کی سکت نہیں، اپنا بندوبست کرواؤ اور الگ رہو۔ سو وہ کرائے کا چھوٹا سا گھر لے کر الگ ہو گیا۔ دونوں بچے اسکول جانے لگے۔ صلاح الدین گھر پر رہتا، گھر کے سارے کام وہ سنبھالتا اور بیوی نے ایک قریبی پرائیویٹ اسکول میں ملازمت کر لی اور چند بچوں کو ٹیوشن بھی پڑھانے لگی۔ وہ گھر پر رہتا، کام کرتا اور کسی نہ کسی طرح اپنا نشہ بھی پورا کرتا رہتا۔ الگ گھر میں کچھ بیوی کمانے لگی اور کچھ رشتہ داروں کی مدد سے زندگی کی گاڑی دھیمی رفتار سے ہی صحیح چلنے لگی تو پھر بیوی بھی تانے دینے لگی اور آپس کی بک بک جھک جھک شروع ہو گئی۔ وہ چونکہ کماتا نہیں تھا، شادی بھی دونوں کی پسند سے ہوئی تھی، سو چپ چاپ سنتا رہتا اور اسی طرح وقت کا پہیہ گھومتا رہا، یہاں تک کہ اس دوران 2 دفعہ اسے علاج کے غرض سے کئی ماہ اسپتال میں رکھا گیا، مگر نتیجہ ڈھاک کے 3 پات۔ اگر کچھ دن نارمل گزرتے پھر وہی سب کچھ شروع ہو جاتا۔ سب سمجھا کر تھک ہار کر بیٹھ گئے، سب نے ان سے تعلق توڑ دیا، پھر بھی ماں اور ہم دونوں بہنیں اس سے ملنے چلی جاتی۔ اسے وزیر آباد کے ایک اسپتال میں داخل کرایا گیا۔ رائے بینٹ روڈ پر واقع ادارہ نئی زندگی میں 2 دفعہ کئی ماہ تک زیر علاج رہا، مگر آخر نتیجہ 0۔ دسمبر 2007 میں اس کے گھر گئی تو وہ گھر پر اکیلا تھا۔ میں نے اسے گلے لگایا، پیار کیا تو رونے لگ گیا۔ اسے سمجھایا کہ جب تم نے خود ہی ذلت سے نہیں نکلنا چاہا تو ہم سب کی کوششیں کیا کرتیں۔ کہنے لگا باجی میں بہت مجبور ہوں، میں چاہ کر بھی اس دلدل سے نہیں نکل سکتا، کوئی مجھے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا۔ جس بیوی سے میں نے پوری فیملی سے ٹکر لے کر شادی کی وہ بھی ہر وقت لڑتی اور تانے دیتی ہے کہ میں کماتی ہوں، تم گھر سے نکلو، یہ میرا گھر ہے، اور نکلو تو پھر اپنے باپ کے بیٹے ہوں تو دوبارہ واپس نہ آنا۔ اب آپ بتائیں، جس چیز کو چھوڑنا میری زندگی میں میرے بس میں ہی نہیں، میں کیا کروں؟ میں بہت مجبور اور بے بس ہوں۔ ماں کی دیکھا دیکھی اب بچے بھی مجھے ہر وقت اذیت پہنچانے لگے ہیں۔ میری بربادی میں جس کا ہاتھ ہے میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گا، حشر میں اللہ میری طرف سے حساب لے گا۔ میں نے اسے پیار کیا، سمجھایا کہ کوئی تمہارا دشمن نہیں، تم نے تو خود اپنے آپ سے دشمنی کی ہے۔ اس نے مجھے چائے بنا کر دی، ہم دونوں نے مل کر چائے پی اور میں اسے پیار کر کے گھر واپس آ گئی۔ یہ میری اپنے بھائی سے آخری ملاقات تھی۔ آپ سمجھتے ہوں گے کہ شاید وہ مر گیا، نہیں، شاید وہ ہمارے سامنے مر جاتا، ہم دل بھر کے رو لیتے، اسے اپنے ہاتھوں دفن کر دیتے تو دلوں کو آہستہ آہستہ قرار آ جاتا۔ مگر ہوا یہ کہ اگلے 4 روز کے بعد میں امی سے ملنے گئی تو امی نے بتایا کہ صلاح الدین 2 دن پہلے اپنی بیوی سے لڑائی کرنے کے بعد گھر سے چلا گیا ہے۔ ہم سب یہی سمجھے کہ پچھلی روٹین کے مطابق 2-4 دن بعد واپس آ جائے گا، لیکن وہ آج تک واپس نہیں آیا۔ نہ کسی نے اس کو دیکھا، نہ کوئی خبر ملی۔ ہم نے ہر جگہ جہاں امکان تھا اسے ڈھونڈا۔ ٹی وی پر اس کی تصویر سمیت اشتہار چلتا رہا، مگر کچھ پتہ نہ چلا۔ کچھ پرسنل وجوہات کی بنا پر اخبار میں اشتہار نہیں دیا گیا۔ میں باہر نکلتی تو جہاں کہیں کسی کو نشے میں دھت پڑا دیکھتی تو کتنی دیر تک غور سے دیکھتی کہ میرا بھائی تو نہیں۔ میں نے کئی دفعہ اس کے بارے میں استخارہ کیا، مگر مجھے اندھیرے کے سوا کچھ نظر نہیں آیا۔ پچھلی دفعہ میں کراچی آئی تو ایک دن کھارا در گئی کسی کام سے، اور وہاں دکانداروں نے ایک آدمی کو پکڑ رکھا تھا اور سب نے مار مار کر اس کا حلیہ بگاڑ دیا تھا۔ کہنے لگے ہیروئنچی ہے،
چیزیں چرا رہا تھا اور اسے اتنی مار کے باوجود خود احساس تک نہیں کہ اس کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے۔ میں جیسے تیسے وہاں سے واپس پہنچی۔ اس شخص میں اپنے بھائی کا عکس دیکھتے ہوئے میں جس اذیت سے دوچار ہوئی، اس کی گواہ میری وہ کزن ہے جس کے ہاں میں ٹھہری تھی۔ لاہور واپس آئی تو میری ماں کا بیٹے کے لیے برا حال تھا۔ ہم انہیں تسلی دینے کے علاوہ کیا کر سکتے تھے؟ ادھر بھابھی کو یہ لگن تھی کہ اس کا بیٹا بیٹی بہت پڑھ لیں، مگر ان نامساعد حالات میں وہ جتنا پڑھ چکے تھے وہی غنیمت تھی۔ ادھر میری امی کو فکر تھی کہ بہو کی صحت اچھی نہیں اور ان کے پاس اپنی چھت بھی نہیں، کیونکہ بھابھی کو بچپن سے سانس کی تکلیف تھی جو کہ اب بہت بڑھ چکی تھی۔ ماں کی اور ان کی حالت دیکھتے ہوئے بڑے بھائی کا دل پھر سے درد سے بھر گیا اور اس نے پھر ان کا ساتھ دیا اور انہیں ایک گھر خرید کر دیا کہ تم مکان کے کرائے سے بھی بچ جاؤ گی اور نئے گھر میں رہنا اور بچوں کی شادیاں بھی اچھے طریقے سے کرنا۔ اسے وہاں شفٹ کیا۔ اسی دوران پچھلے سال اعتکاف میں 27ویں شب گزار کر صبح میں اشراق پڑھ کر سوئی تو میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے اور اسے عیدی سینٹر والوں نے دفنا دیا ہے، مگر کب اور کہاں کچھ واضح نہیں ہوا اور میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے امی کو نہیں بتایا کہ ان کی آس بھی ٹوٹ جائے گی۔ ادھر بھابھی نئے گھر میں کچھ دن رہ کر واپس اسی جگہ آ گئی کرائے کے گھر میں، یہ کہہ کر کہ میرے بچوں کا دل نہیں لگتا نئے گھر میں۔ گھر کی چابی واپس کر کے چلی گئیں۔ مصباح نے دبئی سے چھٹی پر گھر آیا تو امی نے اسے چابی پکڑا دی۔ اس نے غصے اور رنج میں فوراً گھر سیل کر دیا اور واپس گھر چلا گیا اور کہا کہ اب میرا ان سے کوئی واسطہ نہیں۔ وہ یہاں آ کر بھی پریشان ہی رہی کیونکہ دونوں بچے ماں کو بھی کچھ نہیں سمجھتے تھے اور ہر بات میں منمانی کرنے لگے تھے۔ BA میں داخلے کے باوجود دونوں نے پڑھائی بھی چھوڑ دی۔ اوپر سے لوگوں کی باتیں اور طعنے سب مل کر بھابھی کو بیماری میں مبتلا کر دیا۔ ساری رات کھانستی اور سینہ پکڑے بیٹھی رہتی اور اسی طرح تکلیف دہ حالات سے اور بیماری سے لڑتے لڑتے بچوں کی نافرمانی سہتے وہ بھی 25 فروری 2011 کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ اللہ اس کے درجات بلند کرے۔ مصباح کو جب اس واقعے کا پتہ چلا تو اس نے کہا دونوں بچوں کو فوراً گھر لے آؤ، وہ اکیلے کیسے رہیں گے کرائے کے گھر میں۔ پھر بچے دادی کے پاس آ گئے کیونکہ بھائی اور اس کی فیملی تو دبئی میں ہی تھے۔ پھر ہم نے 5 ماہ کے اندر بھتیجی کی شادی کر دی۔ سب نے اپنا فرض ادا کیا۔ شادی کا پورا انتظام میری بہن نے کیا اور بھتیجی شکر ہے اپنے گھر میں آباد ہوئی۔ بھتیجا ہماری کوششوں کے باوجود تعلیم مکمل کرنے پر آمادہ نہیں۔ دبئی میں میرے بھائی کی طبیعت خراب ہو گئی اور وہ ریزائن کر کے مستقل پاکستان آ گیا۔ بھتیجا، امی اور سب سے چھوٹی بہن ظاہر ہے ان کے ساتھ ہیں۔ اللہ اسے جزائے خیر دے، آمین۔ صلاح الدین کا اور اس کی بیوی کا انجام آپ کے سامنے ہے۔ ان حالات میں گھر کے برباد ہو جانے پر قصوروار کون ہے؟ وہ رشتے جو ایک دوسرے کا احترام نہیں کرتے، حقوق و فرائض بھول جاتے ہیں، یا ایک دوسرے کی حصے کی محبتیں چھین لیتے ہیں، یا وہ دوست جو دوستوں کو ان غلط راستوں پر ڈال دیتے ہیں، یا نشہ فروخت کرنے والے جو اونچے محلوں میں بیٹھے ہیں، یا پولیس جو بظاہر عوام کی محافظ، قانون کی محافظ، مگر در حقیقت مجرموں اور ضمیر فروشوں کی پشت پناہی کرتی ہے، وقتی طور پر چھاپے مار کر گرفتاریاں عمل میں لاتی ہے اور پھر بھاری رقوم وصول کر کے مجرم چھوڑ دیتی ہے، یا حکومت اور ارباب اختیار جن کے زیر سایہ یہ سب کچھ ہوتا ہے کسی کے پاس میرے اس سوال کا جواب؟